فصل فی ازلیت العقول و ابدیتها. یہ فصل ہے عقول کی ازلیت اور ابدیت کے بیان میں. فلاسفہ کے نزدیک جو عقول عشرہ ہیں یہ ازلی ہیں اور ابدی ہیں. ازلی ہونے کا مطلب یہ ہے یہ مسبوق بالمادہ اور مسبوق بالمدت نہیں ہے، یعنی اس سے پہلے کوئی زمانہ نہیں گزرا جس میں یہ نہ رہے ہوں، اور اس سے پہلے کوئی مادہ نہیں تھا جس کے بعد یہ ہوئے ہوں. تو یہ ازلی ہیں، یعنی مسبوق بالمادہ اور مسبوق بالمدت نہیں ہے. یہ فلاسفہ کے نزدیک. اور یہ ابدی ہیں، یعنی یہ ہمیشہ رہیں گے بھی. دلیل کیا ہے ان کے ازلی ہونے کی؟ کہتے ہیں ازلی ہونے کی مختلف دلیلیں ہیں اور مختلف وجہوں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ عقل اول کی علت کون ہے؟ واجب الوجود. پڑھ چکے ہیں نا جی. کہ واجب الوجود نے عقل اول کو موجود کیا. تو واجب الوجود یہ علت ہے عقل اول کی. تو واجب الوجود ان تمام امور کا جامع ہے جو اس کے کسی معلول میں اثر کرنے کے لیے ضروری ہے. کسی معلول کو بنانے کے لیے، موجود کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ سب واجب الوجود میں موجود ہیں، جمع ہے. اس کا مطلب کہ علت تامہ ہے، اور علت تامہ کے بعد معلول کا وجود یہ واجب ہوتا ہے. تو واجب لذات ہی یہ ہے علت، اور وہ تام ہے بالکل. تو جیسے واجب الوجود کا وجود ہے تو اس کے ساتھ ہی عقل کا بھی وجود ہوگا. کیونکہ اگر معلول نہ پایا جائے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ابھی جن چیزوں کا اعتبار ہے اس کے وجود میں اس میں کچھ خلل ہے. اس سے لازم آئے گا کہ واجب لذات ہی کے لیے کوئی حالت منتظرہ ہے ابھی. اور آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے. جب تمام چیزیں جو کسی معلول میں اثر کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ سب جمع ہیں، موجود ہیں، تو پھر معلول اس سے پیچھے نہیں رہ سکتا. تو معلول ضرور پایا جائے گا. تو عقل اول کا وجود ہو گیا فوراً، نہ کوئی زمانہ بیچ میں گزرا اور نہ کوئی مادہ الگ سے. ایسے ہی عقل اول عقل ثانی کے وجود کے لیے کافی ہے. یعنی عقل اول میں وہ تمام امور جمع ہیں جو عقل ثانی کے موجود کرنے کے لیے ضروری ہیں. یعنی عقل اول علت تامہ ہے عقل ثانی کے لیے. تو جیسے عقل اول پائی گئی فوراً عقل ثانی پائی گئی. کیونکہ اگر فوراً نہ پائی جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ابھی علت تامہ نہیں پائی گئی ہے. حالانکہ آپ یہ مان چکے ہیں کہ عقل اول میں جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ سب موجود ہیں، اور وہ کیا علت ہے کس کے لیے؟ عقل ثانی کے لیے. یہ حال عقل ثانی کا ثالث کے لیے، ثالث کا رابع کے لیے. تو جب سب کی علت تامہ موجود ہے جو معلول ہے وہ بلا شبہ پایا جائے گا اور اسی وقت پایا جائے گا. ایک دلیل ہوئی ہے میرا نا جی. تو واجب کی وجہ سے عقل اول کا وجود ہوا، پھر عقول میں ایک کی وجہ سے دوسرے کا، اور اس سے تیسرے کا، پھر چوتھے کا، اس طرح سے وجود ہوتا رہا. اس لیے کہ عقول میں جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب موجود ہیں. جو چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں. یہ واجب ہیں، اور جب واجب ہیں تو پھر کسی کا انتظار تو رہے گا نہیں. علت تامہ پالی گئی تو معلول تو پایا ہی جائے گا. کیونکہ علت تامہ پالی جائے اور معلول نہ پایا جائے تو سوال ہوگا نا یہ معلول کیوں نہیں ہے؟ کیا جس پر یہ معلول موقوف ہے اس میں کوئی کمی ہے یا ویسے ہی موجود نہیں ہے؟ اگر کہتے ہیں اس میں کمی ہے اس کا مطلب علت تامہ نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اگر موجود نہیں ہے معلول اس کا مطلب یہ اس کا معلول نہیں ہے. سمجھ آیا نا؟ جیسے آفتاب سے دھوپ ہوتی ہے نا، دھوپ کی علت کیا ہے؟ آفتاب.
تو آفتاب دھوپ کے لیے علت تامہ ہے نا. جیسے آفتاب نکلے گا دھوپ بغیر کسی تاخیر کے پائی جائے گی, کوئی تاخیر نہیں ہوگی اس میں. آفتاب نکلا اور دھوپ نہ پائی جائے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی چیز اور رکاوٹ ہے, جس رکاوٹ کو دور کرنے کے بعد دھوپ کیا آ سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو پھر گویا اس وقت دھوپ پہنچنے کے لیے علت تامہ نہیں ہوگی. دھوپ کی تو علت ہے, پہنچنے کے لیے وہاں تک وہ تامہ نہیں ہوگی. بیچ میں کیا کوئی حائل رکاوٹ ہے, اس کا ازالہ ضروری ہوگا. اور اگر سب کچھ ہو اور دھوپ نہ پائی جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ دھوپ اس کا معلول ہی نہیں ہے, کیونکہ معلول کا تخلف علت سے یہ باطل ہے, محال ہے. تو جب واجب لذات ہی ازلی ہے, وہ علت تامہ ہے عقل کے لیے, تو عقل بھی تو ازلی میں نہ ہوگی. کیوں؟ ہاں؟ اسلام کے خلاف ہونا ایک الگ چیز ہے, جو فلاسفہ ثابت کر رہے ہیں وہ بات کہی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نا. یہ فصل ہے عقول کی ازلیت اور اس کی ابدیت میں. اما کونہا ازلیتاً, رہا عقول کا ازلیہ ہونا, فل وجوہ, تو چند وجوہ سے ہے. احدھا انا واجب الوجود مستجمع لجملۃ ما لا بد منہ فی تاثیرہ فی معلولۃ. ایک وجہ یہ ہے کہ واجب الوجود ان تمام امور کو جامع ہے جس کا ہونا ضروری ہے اس کے کسی معلول میں اثر کرنے کے لیے. وَإِلَّا, کیونکہ اگر سب جمع نہ ہو تو اس کے لیے کوئی حالت منتظرہ ہوگی, اس کا بھی انتظار رہے گا, حالانکہ یہ باطل خلاف مفروض ہے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, اس کے لیے کوئی حالت منتظرہ نہیں ہے. وَالْعُقُولُ أَيْضًا مُسْتَلْزِمَةٌ لِجُمْلَةِ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ فِي تَأْثِيرِ بَعْضِهَا فِي بَعْضٍ. اور عقول بھی ایک دوسرے کو لازم ہے, اور عقول بھی ان تمام امور کو مستلزم ہے جس کا ہونا ضروری ہے بعض کے بعض میں اثر کرنے کے لیے. لِأَنَّ كُلَّ مَا يُمْكِنُ لَهَا فَهُوَ حَاصِلٌ لَهَا بِالْفِعْلِ, اس لیے کہ ہر وہ چیز جو عقول کے لیے ممکن ہے وہ اس کے لیے بالفعل حاصل ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وَإِلَّا لَكَانَ شَيْءٌ مِّنْهَا حَادِثًا, ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو عقول میں سے کوئی عقل حادث ہوگی. وَكُلُّ حَادِثٍ مسبوق بمادۃ, اور جو بھی حادث ہو وہ مسبوق بالمادہ ہے. فتکون ہے مادیہ, تو عقول مادیہ ہو جائیں گی, اور خلاف مفروض ہے, عقول مادیہ نہیں ہے. وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا, اور اتنی باتوں سے یہ لازم آتا ہے, اتنی باتوں سے عقول کا ازلی ہونا لازم آتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَعْلُولَ يَجِبُ وُجُودُهُ عِنْدَ وُجُودِ عِلَّتِهِ التَّامَّةِ, اس لیے کہ معلول کا وجود واجب ہوتا ہے اس کی علت تامہ کے وجود کے وقت. علت تامہ جب پائی جاتی ہے تو معلول کا وجود واجب ہوتا ہے. اب رہ گیا اس کا ابدی ہونا, یہ تو ازلی ہونا معلوم ہوا. گویا واجب الوجود علت تامہ ہے, جب وہ ہے تو اس کا معلول عقل اول وہ بھی موجود ہے. ابدی ہونا کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اسی سے وہ اس طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اگر عقول میں سے کوئی بھی عقل یہ معدوم ہو جائے, ختم ہو جائے, اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جس نے اسے موجود کیا ہے, جو اس کی علت ہے, اس میں کوئی کمی آ گئی ہے یا علت ہی ختم ہو گئی ہے. اگر علت ہی ختم ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس کی علت کا حال کیا ہوا. تو آخر کار بات کہاں پہنچے گی؟ واجب الوجود کی طرف. عقل اول اگر باقی ہے تو عقل ثانی کیوں ختم ہو گئی؟ علت تامہ جب باقی ہے عقل ثانی ختم نہیں ہو سکتی. اور اگر عقل ثانی ختم ہے اس کا مطلب عقل اول میں خلل ہوا. تو اگر عقل اول میں خلل ہے یا سرے سے وہ معدوم ہے تو سوال ہوگا واجب وجود کے بارے میں کہ کیا اب علت تامہ نہیں رہا اس کے لیے یا اس میں کچھ کمی پیدا ہوئی. اور ظاہر ہے علت میں نہ کچھ کمی پیدا ہوئی ہے اور نہ یہی ایک علت نہیں رہا, اب بھی وہ علت ہے اس کے لیے.
علت ہے معلول ختم کیسے ہوگا؟ جب نہیں معلول تھا تب علت نے موجود کر دیا، اب معلول موجود ہے، علت بھی ہے، ختم کیسے ہوگا؟ اس لیے عقول میں سے کوئی چیز ختم بھی نہیں ہوگی، ابدی ہوگی۔ وَأَمَّا كَوْنُهَا أَبَدِيَّةً، اور رہا عقول کا ابدیہ ہونا، فَلِأَنَّهُ لَوْ انْعَدَمَ شَيْءٌ مِنْهَا، تو اس لیے کہ اگر عقول میں سے کوئی معدوم ہو، لَنْعَدَمَ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي وُجُودِهِ، تو ضرور ان امور میں سے کوئی امر معدوم ہوگا جو اس عقل کے وجود میں معتبر ہے۔ فَيَكُونُ الْبَارِي تَعَالَى أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْعُقُولِ قَابِلًا لِلتَّغَيُّرِ وَالْحَوَادِثِ، تو باری تعالیٰ یا عقول میں سے کوئی عقل یہ تغیر و حوادث کے قابل ہوگی اور خلاف مفروض۔ اتنی بات سمجھ۔ فلاسفہ کے طور پر واجب الوجود نے عقل اول کو موجود کیا اور اس کے بعد وہ گویا ان کے حساب سے معطل ہے، اب کوئی کام نہیں، کیونکہ وہ بسیط ہے، ایک ہی امر صادر ہو سکتا ہے، ایک امر صادر ہو گیا کام ختم ہو گیا۔ ایسے عقل اول نے ایک فلک کو اور ایک عقل کو موجود کیا، پھر اس عقل نے ایک فلک ایک عقل کو موجود کیا، یہاں تک کہ وہ سلسلہ آخر تک پہنچا۔ تو اب اس طرح سے گویا عقول ہی واسطہ ہے واجب الوجود اور عالم جسمانی کے درمیان، کہ عالم جسمانی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے کس کے واسطے ہو رہا ہے؟ عقول کے واسطے ہو رہا ہے۔ تو واجب الوجود اور عالم جسمانی میں عقول ہی واسطہ ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی بالکل شریعت کے خلاف ہے، یعنی اللہ رب العزت کو معطل قرار دینا یہ بھی خلاف ہے شریعت کے۔ شرع میں کیا ہے کہ وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں کسی کو سوال کی اجازت نہیں، گنجائش نہیں ہے، نہ وہ سوال کر سکتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور ان کے نزدیک کیا ہوا کہ بس ایک عقل کو موجود کیا، اس کے بعد کوئی کام کرے، معطل۔ ان سے اب وہ بہت ساری باتیں یہ لوگ کہتے رہے، لیکن ایک سوال ان سے کیا گیا کہ جب ایک ہی فاعل ہو تو ایک ہی امر کا صدور ہوگا، تو عقل اول بھی تو بسیط ہے، مرکب ہے نہیں، تو اس سے دو کا صدور کیسے ہو گیا؟ ایک فلک کا صدور ہوا اور ایک عقل کا صدور ہوا، دو کیسے ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو اس میں دو جہتیں ہیں نا، اپنی ذات کے جہت سے ممکن ہے تو ممکن لذات ہی ہوا، اور اپنی علت کے اعتبار سے واجب ہے تو واجب لغیر ہی ہوا، دو جہتیں ہو گئی نا۔ تو ممکن لذات ہی ہونے کی جہت سے اس نے موجود کیا فلک کو، فلک کم درجے کا ہے، اور واجب لغیر ہی ہونے کی جہت سے پیدا کیا کس کو؟ عقل کو، عقل ثانی کو، وہ اعلیٰ ہے۔ ایسے ہر عقل کی دو جہتیں ہوتی رہیں اور دو کام ہوتا رہا، تو دو دو ہوتا رہا، اور عقل عاشر جو آئی پھر تو اس نے تو سب کچھ کیا، سب کو موجود کیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جہتیں اور زیادہ ہوئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جب یہاں جا کر کے اتنی جہتیں آپ مان سکتے ہیں تو وہ جہتیں واجب الوجود میں کیوں نہیں مان سکتے ہیں؟ واجب الوجود یہ موجود ہے، موجود ہونے کے لحاظ سے کہتے کسی کو موجود کیا۔ ایک جہت کیا ہے؟ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اتنی جہتیں ہیں، ہر جہت کے لحاظ سے مانتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ یہ وہاں تو کچھ بھی نہیں مانا، بس مانا کہ ایک بسیط ہے تو خالی ایک ہی صادر ہوگا، اور عقل جو اسی کا معلول ہے اس کے بعد ان کی دو جہتیں ہو گئی، دو پیدا ہو گئی اس سے۔ تو یہ ہے ان کا حال فلاسفہ کا ان مسائل میں۔ اسی لیے شروع آپ نے پڑھا ہوگا کہ الہیات میں بھی فلاسفہ کے مشوروں کی یا ان کی باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احکام اسلام اس سے واضح اور اس سے بہتر انداز میں موجود ہے۔ حاشیے میں جو ہے فتاوی عصریہ کی بہت لمبی عبارت نقل ہے کہ توسط کی کیفیت میں باری تعالیٰ اور عالم جسمانی کے درمیان قد مر انا واجب الوجود واحد،
یہ پہلے گزر چکا ہے کہ واجب الوجود واحد ایک ہے، ومعلولہ الاول هو العقل المحض، اور اس کا معلول اول وہ عقل محض ہے، یہ صرف ایک عقل کو اس نے موجود کیا۔ والافلاک معلولات للعقول، اور یہ افلاک یہ عقول کے معلولات ہیں، یعنی ہر عقل نے ایک دوسری عقل اور ایک فلک کو موجود کیا۔ لیکن الافلاک فیہا کثرت فیمکن مبادیہ کثیرہ فیکون مبادیہ کثیرہ، لیکن افلاک میں کثرت ہے، افلاک کیا نوع ہے، تو اس کے مبادی بھی کثیر ہوں گے، کیونکہ ایک ہی سب کو پیدا کر نہیں سکتا، تو اس کے مبادی بھی کثیر ہوں گے۔ لما بینا، اس دلیل کی بنیاد پر جو ہم بیان کر چکے، ان الواحد لا یصدر عنہ الا الواحد، کہ واحد سے واحد ہی صادر ہوتا ہے۔ والعقل الاول الذي يصدر عنه الفلك الاعظم، اور عقل اول جس سے فلک اعظم صادر ہو رہا ہے، فیہ کثرت، اس عقل اول میں کثرت ہے وسیط لیکن کثرت ہے۔ کثرت کیسے ہے؟ کہتے ہیں لیکن لا باعتبار صدور یعنی الواجب الوجود، کثرت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ واجب الوجود سے صادر ہوا، کیونکہ اگر یہ مان لیں گے کہ یہ خود کثیر ہے، کیا سمجھ میں آئے گا کہ واجب الوجود ایک ہے اور اس سے کثیر صادر ہو گئے، اس لحاظ سے نہیں، گویا واجب الوجود سے صادر ہونے کے لحاظ سے وہ کثیر نہیں ہے، بلکہ کثیر اس اعتبار سے ہے کہ اس کی ایک ماہیت ہے جو ممکن الوجود ہے، اور یہ واجب الوجود بھی ہے لغیر ہی، دو جہتیں ہو گئی اس کی، تو اس کے لیے کثرت ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں کہ وہ صادر ہے واجب الوجود سے، بلکہ اس اعتبار سے کہ اس کی ایک ماہیت ہے جو ممکنۃ الوجود ہے لذاتها، اور واجبۃ الوجود ہے لعلتها، علت کے باعث واجبۃ الوجود ہے۔ علت کون ہے؟ واجب الوجود، وہ موجود ہے تو معلول موجود جائے گا، تو علت کے لحاظ سے غیر کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ واجب، اور اپنی ذات کے لحاظ سے ممکن۔ فَيَلْزَمُهُ وُجُوبُ الْوُجُودِ بِالْغَيْرِ، تو اسے وجوب وجود لازم ہے بالغیر، اور امکان وجود لازم ہے لذاتی۔ فَيَكُونُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْاعْتِبَارَيْنِ، ان دو اعتباروں میں سے ایک سے وہ مبدا ہے عقل ثانی کا، اور دوسرے اعتبار سے مبدا ہے فلک اعظم کا۔ والمعلول الاشرف یجب ان یکون تابعا للجہت التي هي اشرف الجہات فی العقل، اور معلول اشرف کے لیے ضروری ہے کہ وہ تابع ہو اس جہت کے جو عقل کے اندر جہتوں میں اشرف ہے۔ فیکون بما ہوا موجود واجب الوجود بالغیر، تو اس سے جو موجود ہے واجب الوجود بالغیر ہے، یہ مبدا ہے عقل ثانی کا، اور اس سے کہ وہ موجود ہے ممکن الوجود ہے لذاتی، یہ مبدا فلک اعظم کا۔ جو جہت ادنا ہے اس سے ادنا موجود ہوا ہے، اور جو جہت اعلیٰ و اشرف ہے اس سے اعلیٰ موجود ہوا ہے۔ وبہذا الطریق یصدر عن کل عقل عقل و فلک، اور اس طریقے سے ہر عقل سے ایک عقل اور ایک فلک کا صدور ہوتا ہے۔ وکذالک الی ان ینتہی الی العقل التاسع، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا یہاں تک کہ ختم ہوگا عقل تاسع تک۔ فیصدر عنہ فلک القمر وعقل عاشر، تو عقل تاسع سے فلک قمر صادر ہوتا ہے اور عقل عاشر ہوتی ہے، اور عقل عاشر کیا ہے؟ وہی مبدأ فیاض ہے، سمجھے نا؟ اب اس کا کام کیا کیا عقل عاشر کا، اب یہ کل پڑھیں گے۔